یا رب العالمین۔ اب میں ہمارے مہمان اعظم سرمایہ جماعت فضیلت الشیخ حضرت مولانا ظفر حسن مدنی صاحب حفظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں کہ کافی دیر سے بہرحال ہم آپ کے منتظر تھے۔ جزاک اللہ، شکر اللہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ علماء کرام، ہمارے صدر اجلاس اور ہمارے جمعیت حدیث کے ذمہ داران، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دینی ماں اور بہنوں، ہم نے پہلے معلوم کیا کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہوگا، لیکن شاید ہمارے ساتھیوں نے ہمیں آزاد رکھا اور جماعت کے ذمہ داروں نے کھلی ہمیں اجازت دی۔ غالباً یہ ان کا حسن ظن ہوگا کہ جو بات کہی جائے گی مناسب اور اچھی کہی جائے گی، اسی لیے ہمیں کسی موضوع کا پابند نہیں کیا۔ ہم نے آپ حضرات کے سامنے وقت کے تقاضے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جبکہ ساری دنیا متى نصر اللہ کا انتظار کر رہی ہے، آواز نکل کے متى نصر اللہ، بہت پٹ چکے، بہت رسوا ذلیل ہو چکے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ متى نصر اللہ، اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وقت تو گزرتا جا رہا ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، آخر متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کب اللہ ہم پر مہربان ہوگا؟ یہ اصل میں آج ہمارا موضوع ہے، اور ہم نے ابھی سوچا کہ اسی پر گفتگو کریں۔ پہلی چیز بتا دیں، ہمارا تعلق کوئی سیاست سے نہیں ہے، نہ ہم سیاست پر گفتگو کریں گے۔ جو کچھ ہم اپنے قوم،
اپنی جماعت کے لیے خصوصاً اور پوری امت مسلمہ کے لیے عموماً جو کچھ کہیں ہوں گے کہنے کا ارادہ ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہمیں اپنی مشکلات اور مسائل کو حل کرنا ہے، اور اللہ اس کے رسول نے جو مسئلے کا حل بیان کر دیا دوستو، غالباً اس سے اچھا کائنات میں کوئی اور آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اور آج یہی کوتاہی ہے کہ آج پوری امت مسلمہ کے اکثر لوگ جوش اور خروش اور اصل چیز چھوڑ بھلا کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن مرد بڑھتا گیا جو دوا کی کوئی پریشانی رکی نہیں بلکہ پریشانیاں ہماری بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو دوستو اس سلسلے میں چند آیات سورہ صف کی آیت نمبر 10 سے لے کر کے آیت نمبر 14 تک میں نے پڑھی ہے۔ آپ ان آیات پر غور کریں گے، جانے کے بعد بھی دیکھ لیں۔ مسند احمد بن حنبل اور سنن ترمذی کی روایت، چند نوجوان صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہیں باہر، جیسے دوست احباب بیٹھتے ہیں، جن میں مشہور صحابی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی مشہور صحابی ہیں اور ان کا تعلق مذہب یہودی سے تھا۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم شیخ التورات اور شیخ یہود سمجھے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سنت، اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کا عالم، ان سے بڑا مدینہ میں کوئی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے، ان کے اسلام لانے کے واقعہ بیان کر دیں تو شاید اس میں بھی آج ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، ہمیں اس کا بھی جواب نہایت آسانی سے ملے گا۔ نہ ان کے پاس علم کی کمی تھی، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ عزت کی، اور نہ قوت اور طاقت کی، ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن کہتے ہیں جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے ایک ہی آواز تھی، چھوٹا بڑا مرد عورت چاروں طرف سے انسان کا رخ اسی طرف ہے جہاں اللہ کے رسول کے آنے کا اشارہ کیا گیا ہے، اور ہر ایک کے زمان پر جا رسول آ گئے، رسول آ گئے، رسول آ گئے۔ کہتے ہیں جب میں پہنچا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ مدینہ طیبہ میں آپ نے سب سے پہلا پیغام جو لوگوں کو دیا وہ یہی تھا دوستو، سب سے پہلا پیغام جو تھا وہ یہی تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ کہتے ہیں سب سے پہلا پیغام یا پہلی باتیں جو ہماری کانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یہ چار تھیں، اعلان کر رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں آپس میں خوب کثرت سے سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام رشتے ناطے کو جوڑے رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام جب دنیا کے سارے لوگ سوئے رہتے ہیں تو تم اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ کہتے پیارے کلمات ہم نے سنے، اور جب آگے بڑھا اور میری آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، آنکھوں نے دیکھا تو کہنے لگے فَعَلِمْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ۔ ہم نے تورات اور انجیل میں نبی کے متعلق جتنی علامات پائی تھی سب دیکھ لیا ایک دو کے علاوہ، اور مجھے اس بات کا یقین آ گیا 100% ہم سمجھ گئے کہ اللہ وجهه ليس بوجه كذاب۔ یہ شخص کا ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے سچا انسان ہے، جھوٹ اس کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتی۔ ان وجهه ليس بوجه كذاب، جھوٹ کا تصور ہی نہیں اس کے بارے میں کیا جا سکتا، یہ سب سے سچا انسان ہے۔ کہتے اسلام نے گھر کر لیا۔ بہرحال بڑا طویل واقعہ ہے، مسلمان ہو گئے، اور بار بار شاید سنا ہوگا۔ یہاں ایک نقطہ بتاتے چلیں،
آج کہا جاتا ہے کہ مسلمان پیسہ دے کر کے اربوں سے ڈالر لا کر کے ہندوؤں کو مسلمان بناتا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہے پروپگنڈا. مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. پہلے تو یاد رکھیں ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے جو پیسے کے لالچ میں مسلمان ہو. اسلام بیچا نہیں جاتا تھا، اسلام خریدا نہیں جاتا تھا. عبداللہ بن سلام کس چیز کی کمی تھی؟ مال کی، دولت کی، قوت کی، طاقت کی، علم کی، ساری چیزیں تھیں. لیکن ان کو کس چیز نے متاثر کیا؟ نبی کا چہرہ مبارک سچا اور نبی کی پیاری تعلیمات. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. اگر تم یہ 4 عمل کر لیا تو سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے. یہی عبداللہ ابن سلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نہیں بیٹھے تو کچھ مشورہ کر رہے تھے. سوال یہ ہوا کہ لو علمنا ای الاعمال افضل، اگر ہم لوگوں کو پتا چل جاتا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، سب سے بہترین نیکی کیا ہے. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ساری چیزیں تو کر رہے ہیں، ہجرت بھی کر ڈالے ہیں، جہاد بھی لوگ کر رہے ہیں. ان کے علاوہ اگر ہمیں پتا چل جاتا کہ کوئی سب سے بہترین عمل کیا ہے تو ہم وہ عمل بھی کرتے ہیں. دوسرے نے کہا بالکل صحیح ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے سب سے بہتر عمل ہم لوگ کریں. لیکن صحابہ کرام کا ایک مزاج تھا کہ کسی چیز کو اچھا سمجھنا اپنے مرضی سے نہیں. اگر کوئی چیز ان کو اچھی بھی لگتی تھی بظاہر تو کہتے نہیں ہم کو اچھی لگ رہی ہے. پہلے پوچھے تھے کہ اللہ کے رسول کو اور اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں. اگر اللہ اس کے رسول کو اچھی لگی تو ہم اس پر عمل کریں گے. اگر اللہ اس کے رسول کے نزدیک اچھی نہیں ہے تو ہمارے اچھے سمجھنے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی. تو اگر آج امت کے اندر یہی چیز پیدا ہو جائے. کیوں میرے بھائی؟ سارا بیڑا گرک دیا نہیں یہ بدعت حسنہ. جس چیز کو اچھا سمجھ گیا، جس نے کچھ کھانا پینا اچھا صحیح نظر آئی اس کو اختیار کر لیا، اس کا نام کر کے بدعت حسنہ. اب پتا نہیں کہا جائے اچھا شرک آپ لوگ قبول کریں گے. اچھی شراب کہ اچھی شراب بھی اور اچھی ہو. دنیا کا سب سے بڑا جرم بدعت اور وہ بھی بدعت بھی اور اچھی بدعت. پتہ نہیں کہاں سے اصطلاح نکل گئی. کوئی بدعت اچھی، کل بدعت پر ہر بدعت برابر ہے. اور امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں اور امام اللہ رکائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ. دنیا کے سارے لوگ کسی بدعت کو حسنہ سمجھے لیکن حدیث یہی کہتی کہ ساری بدعتیں جو ضلالت اور گمراہی ہوگی. صحابہ نے جب کاٹ دیا کہ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، ساری بدعتیں ضلالت. کل بدعت ضلالت وکل ضلالت فی النار. پھر ہاں اب وہ سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں. بات ہوئی کہ اللہ کے سب سے بہتر عمل کیا ہے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہے کوئی پوچھ کر کے آئے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے تاکہ وہ بھی ہم لوگ کیا کریں. اب ہر آدمی آپ چاہیں جی میں نہیں چاہتا کہیں اللہ رسول ناراض نہ ہو. اتنی چیزیں اجر و ثواب کی بیان کر دی گئی ہیں. اب ہم زیادہ سوالات کریں اور وہ بھی لا تسلو اشیاء کی طرف قرآن پاک کی آیت آتی ہے تو ہم لوگ سوال نہیں کریں گے. اچھا تم جاؤ ہر ایک پیچھے ہٹ گیا، پورے ساتھیوں میں کسی کی ہمت نہ پڑی. لیکن مقصد بڑا اچھا تھا دوستو، مقصد بڑا اچھا تھا. عمل کا مقصد تھا، عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اجر و ثواب حاصل کرنا مقصد ہے. اس لیے وہ تو ڈر رہے تھے اور نبی کو پتا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کو ان کے جذبات بڑے اچھے لگے. اللہ نے ان کے جذبات کو بہت اچھا سمجھا. فوراً جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین آنے کے بعد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ آپ کے چند ساتھی فلاں جگہ بیٹھے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ سب سے جو اعمال ہم لوگ آج تک کرتے ہیں ان سے اور کوئی عمل بہتر ہو تو ہم لوگ اس کو بھی کریں گے، تو آپ ہم کو بلائیے اور جواب دے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے لیے سورہ صف نازل کی، جس کی آیات ہم نے 10 سے 14 تک پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبرائیل امین آئے اور اللہ کے رسول کو بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں جگہ چند لوگ بیٹھے ہیں، جاؤ بلا کر کے لاؤ۔ جو صحابہ وہاں بیٹھے ڈر رہے تھے، آخر وہی ہوا، یہاں سے اللہ کے رسول کا قاصد گیا، السلام علیکم، اٹھیے اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں۔ سب بچارے ڈر گئے کہ شاید کہ ہمارے اللہ ہمارے اوپر اطاعت اور ہم سے ناراض ہو کر کے اللہ نے کوئی وحی نازل کر دیا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو طرف دیا ہے۔ لیکن انکار نہیں کر سکتے تھے، ہانستے کانپتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس میں عبداللہ بن سلام یہ اور دوسرے لوگ یہ، اللہ سے فرمایا آپ لوگ کیا سوچ رہے تھے، بیٹھ کے کیا میٹنگ کر رہے تھے، کیا مشورہ کر رہے تھے؟ نہیں اللہ رسول کچھ نہیں کچھ تو کر رہے تھے آپ لوگ، نہیں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ بھائی ایسے نہیں، ہمیں پتا چل گیا کہ کچھ کر رہے تھے، کوئی مشورہ کر رہے تھے۔ کہنے کہ یا رسول اللہ ہم سب کی نیتیں بڑی اچھی تھیں، ہم لوگ سوچ رہے تھے اتنے اعمال تو کرتے ہیں، اگر پتا چل جائے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی بہت بڑا عمل ہے تو ہم لوگ وہ بھی کریں گے۔ اللہ سے فرمایا اللہ نے تمہارے جذبات کی قدر کی، تمہارے سوال کا جواب اللہ نے نازل کر دیا، اور ابھی ابھی جبرائیل امین ہم کو پہنچا کر کے لا رہا ہے۔ سورہ صف آپ نے تلاوت کی اور یہ آیات یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا تمہیں ایسی تجارت ہم بتائیں جو تجارت کئی فائدہ مند ہوگی؟ نمبر ایک تنجیکم من عذاب الیم، اس تجارت کا اس بزنس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تنجیکم من عذاب الیم، دردناک عذاب سے تمہیں آزادی مل جائے گی۔ دوستو متى نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ چاہتے سب ہیں کہ وہ یہ سوریا پر مٹھی پہلے ہوئے ساتھوں کوئی پیدا کرے کل بھی صحیح۔ ہم چاہتے ضرور ہیں کہ اللہ مدد کرے، لیکن مدد کے لائق پہلے ہم بنیں، مدد کے لائق بنیں۔ اللہ مدد کرے گا لیکن ہم مدد کی لا کے مستحق بنائے اپنے آپ کو، مدد کے لائق ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا ایمان والو تمہیں ایک ایسا بزنس، آدمی کو تجارت سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو یہاں حدیث اور قرآن میں بہت سارے اعمال ہیں جہاں تجارت کا لفظ آیا ہوا ہے، تجارت کا لفظ بزنس کا، یعنی کہ بزنس کرو گے تو یہ ملے گا، وہاں بزنس سے مراد نہیں ہے یہ اعمال کر لو اس کے بدلے اللہ تجھے جہنم سے آزاد کرے گا، یہ اعمال کر لو، یہ راستہ اختیار کر لو، اس کی عوض اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے گا۔ اس مناسبت سے اس کو تجارت اور بزنس کہا گیا، کیوں؟ کچھ دے اور کچھ لے۔ شاید ہمارے شیخ کا رکھا ہے ٹیلی فون، شیخ آپ کہیں آپ کا ٹیلی فون پرانا ہے ذرا میرا لے لے، میرے کیا جیب میں ڈال دے، تو اس کو تجارت نہیں کہا جائے، کیا کہا جائے گا؟ گفٹ کہا جائے گا۔ لیکن کہیں یہ ہمیں دے دے رہا 5,000 ہم کو ذرا کل بھیج دینا، تو کچھ دے کر کے لینا ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے بزنس۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کچھ چیزیں اللہ کو دے دو، ایسی تجارت کچھ اللہ کو دے دو اگر تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تنجیکم من عذاب الیم، اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بزنس کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دوستو پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا تؤمنون باللہ، تؤمنون
باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وہ 3 امر ہے اور یہ تینوں میں سمجھنا ہے دوستو۔ تنجیکم من عذاب علیم، بتا دیں یہ سمجھے جا رہا جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی، ساری دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بتائیے نمبر 1 تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان۔ نمبر 2 ورسولہ، ایک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر ایمان لاؤ۔ نمبر 3 وَتُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ ہو گئی 3۔ جب 3 چیزیں کرو گے تو ایک تو اللہ تنجیکم من عذاب علیم، اور کیا تم کو دیکھا؟ دوسری نعمت یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کے اللہ مغفرت کر دیں گے۔ ماشاءاللہ یہاں بھی مشائخ بیٹھے ہیں، یہاں اور ہوں گے کچھ۔ اب تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، جب ساؤتھ انڈیا کے علاقے میں آنے لگا تو کوئی عالم نظر نہیں آتا تھا، ایک میرٹھی صاحب کر رہتے تھے، کوئی نہیں آتا تھا، تحت رجال تھا۔ لیکن اب فجر کی نماز پڑھے 10 آدمی نہیں ہوں گے 15 آدمی، اس میں بھی 2 مدنی عالم موجود ہیں الحمدللہ۔ اب تو ہماری کوئی محفل مقامی علماء سے خالی ہی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ اور اضافہ کرے۔ دوستو 2 لفظ آتے ہیں قرآن میں، یغفر لکم ذنوبکم اور دوسرے یغفر لکم من ذنوبکم۔ قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات ہیں، ایک من ہے یغفر لکم من ذنوبکم، اور دوسری قسم کی آیات ہے یغفر لکم ذنوبکم من نہیں ہے، اور دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہاں من نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ من جہاں آیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ، اللہ تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کرے گا لیکن کچھ کو باقی رکھے گا۔ یہ کس کا مطلب ہوتا ہے؟ جہاں یغفر لکم من ذنوبکم ہوگا، اور جہاں من نہیں ہے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے ایک دوسرے کے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کوئی ایک گناہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ دوسرا بدلہ بلّہ میں جو ہمیں پہلا بدلہ کیا تھا؟ تنجیکم من عذاب، نمبر 2 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، بات مراد نہیں، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 3 وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تم لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس میں نہریں بھی بہتی ہوں گی۔ اور بھی نہریں کتنی ہوں گی؟ ایک نہیں، ہم کو 4 ملیں گی انشاءاللہ، 4 نہریں، پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی، اور وہ شراب کرنے والی نہیں ہوگی، کھانے کے بعد پاگل ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ یہاں پی رہے ہیں شراب، پاگل پڑ رہے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ جہنم کے اندر گندی عورتیں چلائی جائیں گی، ان کے گندے راستے سے گندے کردار کی بنا پر جو خون پی کے اکٹھا ہوگا وہی ان کو کھولتا ہوا پی رہے ہیں۔ وہاں بھی گندگی پیے تھے کم وقت ہو، جہاں بھی تم گندگی ہی پیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ شراب نوشی سے بچائے گا سب کو۔ آج نوجوانوں کو بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے اور گھر کے گھر اس سے اجڑ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، نہریں کھاری ہو، جتنا چاہو نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ اور وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور یہ جو جنت ملے گی اس کے علاوہ کچھ بنگلے بھی تم کو ملیں گے۔ اور اس کی مثال ہم یہ دیتے ہیں، آج ماشاءاللہ محبوب نگر میں کسی کے بعد بہت زیادہ آ جائے تو 2-4 مکان تو یہاں شہر بنائے گا، پھر کہیں جنگل میں جا کر کوئی فارم ہاؤس بنائے گا اور وہاں ہمارا 2-3 بنگلہ بنائے گا۔ جب چھٹی ہو جائے گی تو بچوں کو لے
کر کے وہاں جا کر کے گھومنے ٹہلنے کے لیے جائے گا۔ تو دنیا میں عیش کرنے کے لیے انسان دو قسم کے گھر رکھتا ہے، ایک رہنے کے لیے، ایک کبھی بتاؤ تفریح کے گھومنے اور ٹہلنے عیش کے لیے۔ اللہ نے ساتھ میں جنت کے محل بھی دیں گے، وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے بنگلے دیں گے، بڑے عالیشان پاکیزہ ہوگی۔ اور رہے کہاں؟ فی جنات عدن، ان جنتوں میں جو کبھی مٹنے والا نہیں ہے، بلڈوزر بھی کوئی نہیں چلائے گا انشاءاللہ، کسی کے بلڈوزر بھی نہیں پہنچے گا، ہمیشہ باقی رہے گا، نہ توڑا جائے گا نہ نقصان پہنچایا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ بنگلہ عالیشان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ یہ تو ہو گئی بات، یہ تین اعمال، نمبر ایک ایمان باللہ، نمبر دو ایمان پہ رسول، نمبر تین جہاد فی سبیل اللہ مال اور جان سے۔ اب ہم ان تینوں کی تھوڑی تشریح کریں گے، کیوں؟ ہمارے دستور ہے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان اور بڑے شہیر کا ایمان کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ایک تو پیدائشی ہی ماشاءاللہ زبان کھلوا دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا دیے مسلمان، اور اسلام میں تو ایک کلمہ ہے، ہمارے ہندوستان میں 7 کلمے ہیں۔ کتنے کلمے؟ دنیا کا سارا مسلمان ایک کلمے سے مسلمان ہو جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک کلمے سے مسلمان ہوتا ہے، اور یہاں 7 کلمے کے بعد مسلمان ہوتا ہے۔ نمبر 2 نکاح میں قاضی صاحب 5 کلمے پڑھا کر کے بالکل پکا سرکاری مسلمان بناتا ہے۔ ہمارے بڑے بھائی ایک نکاح پڑھا دیا تو ایک ہی مرتبہ قبول کروایا، کلمہ نہیں پڑھایا انہوں نے، سمجھ گئے؟ 2 غلطی انہوں نے کی، ایک مرتبہ قبول کرایا اور کلمہ نہیں پڑھایا۔ اب مولانا ذرا بڑے بھائی معروف تھے، سب تو خاموش، لیکن جب وہ چلے آئے تو باقاعدہ قاضی کو بلا کر کے دوبارہ نکاح پڑھوایا، کلمہ بھی پڑھوایا، اور 3 مرتبہ قبول کا پکا نکاح ہوا۔ پہلے کوئی سب کچا نکاح ہوا۔ دوستو ہمارے یہاں یہ مسلمان کھولے کہتے آئے، ایمان باللہ کہتے آئے۔ ایمان باللہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان والو، کسی کے دھمکی سے، بڑی بڑی قرارداد پاس کرنے سے، بڑے بڑے بل پاس کرانے سے تم خوف زدہ نہ ہو، ٹینشن نہیں ہو تم۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر سچے مومن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کو غالب کرے گا۔ ضرورت ہے وہ مومن بننے کی۔ وہ مومن کب بنیں گے؟ کرے غیر بدھ کی پوجا تو کافر، جو جھگڑا ہے اس نے جھکائے سر کافر، کواکب مارے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، سب کچھ کر ڈالیں، ندی مصرا بچائے، ندی گرے نہ اسلام بچائے، ان کا پنکے پر کوئی فرق نہیں آیا۔ ایمان سب سے ایمان پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان لانا دوستو 2 طریقے کا ہے، ادھر آپ سمجھیں تاکہ میں جو مسائل سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ میں آئے۔ ایک تو ہے کلمہ پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو جانا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک ایمان تو ہے دوستو، آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور ایمان کا دوسرا مطلب یہ آتا ہے کتاب و سنت کے اندر کہ ایمان لائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ لائیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے اطاعت و فرما برداری کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، یعنی ایمان کے ساتھ عملی طور پر آپ اپنے گفتار کے ساتھ اپنے کردار میں ثابت کریں کہ ہم واقعی اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کو مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ایمان مقرون بالعمل الصالح، یعنی ایسا ایمان جو عمل صالح
یا اللہ کے رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے ساتھ ملا ہوا ہو. اور قرآن پاک میں دونوں جگہ ہے الا الذین آمنوا، ایمان اور عمل صالح. اور دوسری جگہ کیا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تو یہاں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول جو ہے تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، مطلب توحید پر قائم رہو اور اللہ کے ساتھ میں اطاعت و فرمان برداری کرو. شرک سے بچو، شرک سے بچنا ہے، ہر قسم کے شرک سے جو بھی ہمارے شیخ بیان کرتے رہے، شرک اصغر، شرک اکبر، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، توحید الوہیت میں، توحید ربوبیت میں، توحید اسماء و صفات میں، ہر اعتبار سے آپ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، شرک سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، فرائض کی پابندی کریں. اسی طرح سے دوستو جیسے شرک سے بچنا ہے لا الہ الا اللہ میں، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، توحید پر قائم رہو اور توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اور اللہ کی اطاعت بھی کرتے رہو، ایمان کے ساتھ عمل صالح. نمبر 2 ورسول ہی، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. رسول پر ایمان لا لینا صرف 12 ربیع الاول کو جلوس نکال لے، کیک کاٹ لے اور اس طرح سے عید میلاد بنا لے، انگوٹھا چوم لے، اس سے اصل میں پورا نہیں ہوتا ایمان بالرسول. ایمان بالرسول کا مطلب ہے ہم نے رسول کو تسلیم کیا، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن جھکانا. اللہ کے رسول ہم نے اللہ کو تسلیم کیا اور رسول کو کی رسالت تسلیم کی اور آپ نے اقرار کر لیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ نہیں. جب یہ دونوں آپ نے ٹھان لیا اب آپ پکے مومن بنے گے. تو جس طرح سے توحید میں خلل آیا تو کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. بہت ساری آیات ہمارے شیخ نے پڑھایا، روزہ، نماز، حج، زکات، جتنی بھی عبادتیں کریں گے ساری عبادتیں اللہ نے برباد کر دیا. نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول، ساری چیزیں رائے چلی گئی اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو. میرے بھائی تعجب ہوتا ہوگا کیوں ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تو آپ اتنا بڑا فتویٰ کیوں قبول کرنا، آپ قبول کرنے والا کون ہے؟ پتہ نہیں اللہ کس کا قبول کرے گا. آپ کو فتویٰ لگاتے ہیں، ہم فتویٰ تو نہیں لگاتے، ہم حق بیان کرتے ہیں. آؤ رمضان گزرا دوستوں کی گزرا ہے، رمضان کا پہلا خطبہ سنتے تھے، اس منبر پر مولوی صاحب نے اعلان کیا ہوگا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اے لوگو رمضان آ گیا ہے، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ. روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے مغفرت کے لیے، 2 شرطوں کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمانا، سچے عقیدے کے ساتھ، سچے عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ، توحید خالص کے ساتھ، جس نے ایمان صحیح، عقیدے صحیحہ کے ساتھ روزہ رکھا، واحتسابا، اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت اور حاصل کرنے کے ارادے سے رکھا. دیکھیں ایک ہی عبادت میں شرک جلی اور شرک خفی، یا یوں کہیں شرک اکبر اور شرک اصغر، دونوں سے بچنے کی شرط لگا دی. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کا مطلب ایمان خالص الشرک سے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملنے دیا. 80% تو شرک ہے اور 20% ایمان ہے. یہ ایمان اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے.
اللہ نے شرط رکھی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد اپنے توحید اور اپنے عقیدے کی حفاظت کیا، انہوں نے شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، اپنے آپ کو شرک سے بھی بچایا۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، یہ کلمہ پڑھنے والے ایمان والے ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے قبول کیا اور ان کو دنیا اور آخرت میں امن و امان نصیب ہوگی۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین، دنیا میں تمہیں ہم غلبہ عطا کریں گے اگر تم سچے مومن بنو گے تب۔ مومن بننے کا مطلب دوستو ہماری توحید ہر قسم کے شرک سے پاک ہو۔ اب آپ کیا سوچتے ہیں؟ جلوس تو نکالے، جھنڈا نکالے اور کچھ کو کچھ کر ڈالے، لیکن درگاہ کی پوجا چھوڑنے کے لیے تیار۔ کھانے کعبہ پر جو اللہ کا گھر، وہاں تو سال میں ایک مرتبہ پردہ بدل چڑھے اور یہاں ماشاءاللہ ہر روز 2-4 چادریں چڑھ رہی ہیں۔ دوستو ذرا سوچو جب اتنا بڑا شرک ہوگا ہمارے اندر تو اللہ کیسے ہماری مدد کرے گا اور کیسے ہم کامیاب ہوں گے اور کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا؟ یہ شرک دیکھ آپ نے سمجھ لیا۔ اب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، دوسری چیز کیا تھی؟ وہ رسول ہی، اللہ پر ایمان اور رسول۔ جب رسول کو مان لیا تو آپ جانتے ہیں کہ رسول کی رسالت پر اگر ہم عمل کریں گے، رسول کا مان لینا کافی نہیں ہے، کبھی فرصت نہیں، رسول کو مان لینا کافی نہیں، رسول پر کی رسالت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی ہر سنت جب تک ہمارے لیے واجب الاتباع اور ہمیں محبوب نہ ہو جائے، اور جب تک ہم ہر قسم کے بدعات سے، باطاعہ کے رسم و رواج سے الگ ہو کر کے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت و سنت پر عمل کریں گے تب ایمان کی رسالہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین بخاری کی حدیث ہمیشہ سنتے آئے ہوں گے، بس ایک حدیث سنا دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من، بہت سارے ساتھیوں کو یاد ہوگی، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے لیکن میرا وہ امتی جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر! کبھی سوچا ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو حدیث یاد ہے لیکن عملی طور پر دیکھو، کل امتی یدخلون الجنہ، ہمارے سارے امتی ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے، بس وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ اب انکار کا کو مانا ہماری رسالت میں انکار کیا یا اللہ نے جنت کا راستہ بتایا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، دونوں احتمال ہیں۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے صرف وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ اب یہاں ہمارے بہت سارے ساتھی تعجب کرتے ہوں گے، بھائی ہندو کس کا امتی ہے؟ ہندو کس کا امتی ہے؟ سوچنا کبھی جس نے اللہ سے گالی دی وہ کس کا امتی ہے؟ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، اس نے اپنے رسول کو گالی دی، سمجھ گئے؟ کس کو گالی دیا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، اے دنیا کے لوگوں، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، دنیا کا ہر انسان کو جانے دے، انسان کے ساتھ ہر جنات جو ہے وہ بھی ہمارے آخری نبی کا امتی ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے نبی ہم نے آپ کو صرف کسی ایک گروہ کے لیے نہیں کافۃ للناس، کائنات میں آج سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، عرب میں ہو، عجم میں ہو، سورج میں ہو، چاند میں ہو، جنگل میں ہو یا دریا میں ہو، شہر میں ہو یا جہاں بھی کوئی انسان و جنات ہوگا، ہم نے سب کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ تو ہمارے نبی دو خوبی ہیں، ہمارے نبی
کوئی انسان ہو، ہر انسان کی نجات اور کامیابی نہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ تو یہاں کل امتی میں کون سے امت مراد ہیں، یہ سمجھیں کہ تب بات آگے بڑھے گی اور سمجھ میں آئے گا۔ آپ کو امتی دو قسم کی، ایک امتی تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ آپ کے امتی، دوسرے ان کو کہا جاتا امت اجابت۔ کیا کہتے ہیں؟ امت کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے فرمان کو قبول کر لیا، نبی کے طرف کو رسول ہم نے تسلیم کر لیا، رسول پر ایمان لا لیا۔ اجابت کا مطلب قبول نہیں سمجھایا؟ ارے بھائی شادی تو کی ہوگی نا، شادی نہیں کی ہے، کیا ایجاب والا بتاؤ؟ یہ تو روزانہ کرتے کتنے بیٹھے ہیں اور جو امیدوار ہے نبی سے ایجاب اور قبول، ایجاب اور قبول، امت اجابت یعنی دنیا میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کے فرمان کو قبول کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان لائے، وہ آپ کے امتی ہیں لیکن امت اجابت ہیں۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ بھی آپ کے امتی ہے لیکن ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ ابو لہب بھی نبی کا امتی تھا، ابو جہل بھی مسلم کا امتی تھا، یہ جتنے بڑے بڑے فرائض گزرے ہیں اس امت میں سب مسلم ہی کے امتی تھے۔ ایمان نہیں لائے تو اپنا بربادی کی اور ایمان نہیں آئے کفر کیا، اس کی سزا ان کو ملی اور قیامت کے دن ملے گی ان کو بڑی سزا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ رسول فرما رہے ہیں میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے، وہ میرا امتی نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ باتفاق علماء یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے، یہاں کافر مراد نہیں ہے، ہندو مراد نہیں ہے، یہاں کلمہ پڑھنے والا مسلمان مراد ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے صحیح کے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں نقل کیا۔ تب ترجمہ کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھنے والے میرے جو امتی ہیں اللہ اکبر، کلمہ پڑھنے والے ہمارے جتنے امتی ہیں سب کے سب جنت میں جائیں گے، لیکن میرا کلمہ پڑھنے والا وہ امتی جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ آگے بات سمجھیں، جب اللہ اتنا ناراض ہو جائے امت دعوت کے بعد لوگوں سے، بلکہ پوری حدیث سن لیں، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کون سے اتنا امتی بدبخت ہے جو انکار کر دے؟ آپ میں زبان سے انکار نہیں کرے گا، زبان سے تو سب کچھ میرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن میرا انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے اطاعت کیا وہ تو جنت میں گیا، لیکن ومن عصانی ومن تو پھر نہیں لینے پائے ومن عصانی، لیکن جس نے میری نافرمانی کی فقط ابا، گویا اس نے انکار کر دیا۔ دوستو اس سے بڑی بڑی اور نہیں ہو سکتی۔ دیکھا تو کیا ہے؟ نبی کی نافرمانی کو لفظ ابا سے انکار کیا، یعنی تعویل کیا، یعنی انکار کر دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا راستہ، آپ کے اطاعت و فرما برداری، جنت کے لیے بہترین راستہ اللہ نے مقرر کیا۔ من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں پہنچ گیا، لیکن جس نے میری اطاعت نہ کی، نافرمانی کیا، فقط ابا، وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ دوستو قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جس کو جنت میں جانے سے محروم کر دیا گیا، کیا دنیا میں اللہ اس کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ سورہ نور کی آیت، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے لوگو یاد رکھنا، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ،
جو لوگ میرے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں. اللہ اکبر. یہ قرآن کی تعلیم ہے, یہ قرآن نے وارننگ دی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. جو میرے رسول امر سمجھتے ہیں نا, امر حکم, ہمارے نبی کی سنت, ہمارے نبی کا حکم جو لوگ ٹھکرا دے رہے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, ہمارے رسول کے حکم کو جو چھوڑ دے رہے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, وہ ہمارے نبی کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں, اپنی اس حرکت سے توبہ کر لیں. اگر ایسا نہیں کرتے, یعنی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے, تو ان تصیبہم فتنہ, اللہ ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے. دنیا کے اندر یہ مرنے سے پہلے اس دنیا پر میں اس سرزمین پر رسول کی نافرمانی کرنے کے بعد انسان کبھی عزت نہیں پا سکتا دنیا کے اندر. ان تصیبہم فتنہ, بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے. فتنہ سے جو فتنہ پھیلا ہوا دنیا کے بھی مراد ہے. اور پانچ اہل علم نے, امام احمد بن حنبل جیسے امام نے کہا یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے. اللہ اکبر, نعوذ باللہ من ھذا الخذلان. تو یاد رکھو کیا بیان فرمایا, یہاں اس سے مراد شرک ہے. اب کیا ترجمہ ہوگا, ان تصیبہم فتنہ, نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں, اب کہیں ایسا نہ ہو جب بات نہیں آتے تو اللہ ان کو کسی فتنے یعنی شرک میں مبتلا کر دے. کیا نتیجہ نکلا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے توحید سے چھین لے. بدبخت, ہم نے توحید عطا کی, نبی کا امتی بنایا, ایمان کی دولت سے نوازا, اور پھر بھی تو نے اتنی نعمتوں کے باوجود ابھی بھی ہمارے نبی کی نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو ناراض ہو کہ جا ہم اپنی توحید تجھ سے چھین لیتے ہیں. تو نے نبی کی نافرمانی کیا, ہم نے توحید سے بھی تم کو محروم کر دیا. میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ توحید سے بھی محروم کر دے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے دوستو. اسی لیے اس دنیا کے اندر عذاب کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن 5% ہم کر رہے ہیں, 95% شرک میں مبتلا امت, بدعات میں مبتلا, شرارت اور گمراہی میں مبتلا, یہود و نصارہ کے طریقے کی پیروی کر رہی ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کی نافرمانی کریں اسی لیے سارا عذاب ساری بنائے ہم پر آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پیش کرتے ہیں, بات بڑی سمجھ میں آ جائے گی دوستو. حج کے ایام تھے, حج کے مسائل بیان کر رہے تھے, حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں, کوئی عقیدے کی بات نہیں. حج میں کیوں نہیں, عقیدہ ٹھیک ہے, دین ملک تو چل جائے گا سر, یہ تمہارا فیصلہ چل جائے گا, پتا نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا. انہ لا یغفر من یشرک بہ, اللہ فرمایا ہاں چاہے گا تب معاف کرے گا, اور نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا. یہ اللہ اپنے سے فیصلہ نہ کر لے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں, حج کے مسائل بیان کر رہے تھے. ایک صاحب نے کہا اٹھے, اچھا آپ یہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں, فلاں نے تو یہ فتویٰ دیا ہے, فلاں اتنے بڑے صحابی تمہیں یہ فتویٰ دیا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا غصہ ہے, اللہ اگر اسی حدیث کو, اسی اثر کو ہمارا مسلمان سمجھ لے اور اصلاح کر لے تو شاید زندگی سدھر جائے. دوستو کتنی پیاری بات, کتنی خطرناک بات. ادھر اللہ کے رسول کی مسئلہ, عبداللہ بن عباس مسئلہ بیان کر رہے ہیں, حدیث سنا رہے ہیں, اور ادھر ایک نے کیا کہا, آپ کہنے کے فلاں نے تو ایسے کہا ہے. عبداللہ بن عباس نے کہا وہ بڑے افسوس کی بات, اب ایک ایسے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہم تو اللہ کے رسول کی حدیث پیش کریں اور لوگ اللہ کے حدیث کے سامنے ابو بکر اور عمر کا فیصلہ سناتے ہیں. اللہ کی قسم یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء, اب تو مجھے ڈر لگا ہوا ہے جب امت کے اندر یہ مزاج پیدا ہو
جائے کہ نبی کی سنت کو سن کر کے، نبی کی حدیث اور فیصلے کو سن کر کے امتی کا قول پیش کرنے لگے اور اس کو حجت بنانے لگے، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی امت پر ناراض ہو کر کے آسمان سے پتھر کی بارش برسا دے یا کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ آج آپ ذرا بتائیے، آج نبی کی سنت کو کس سے رد کیا جا رہا ہے؟ کیا حالات ہو گئے ہیں دنیا کے اندر؟ آج پہلے تو صرف اماموں کے لیے تقلید بھی آئی، اماموں کی تقلید کے لیے، اماموں کی محبت میں حدیث کی تعبیر کرتے تھے۔ اللہ کی قسم اس سے زیادہ کیا ہو گیا، فلم اسٹاروں کی ادا، کرکٹ کھلاڑیوں کی شکل صورت دیکھ کر کے ان کی اقتداء میں، ان کی محبت میں، ان کے فیصل کو اپنانے کے لیے آج مسلمان نبی کی سنت چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھتے اللہ کو اوپر سے پھول برسائے گا، اوپر سے پھول تو نہیں برسائے گا، اوپر سے اللہ عذاب۔ اسی لیے آیت کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اللہ تعالیٰ فتنہ مبتلا کر، اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا دنیا ہی میں مرنے کے پہلے اللہ ان پر کوئی بڑا دردناک عذاب نازل کر دے۔ اور ٹائم ہوتا تو بتاتے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے، سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ، عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آسمان سے کوئی عذاب نہ آئے، سترہ کچھ بھی نہ آئے، سیلاب نہ آئے، کسی ظالم قوم کو ان کے اوپر مسلط کر دے۔ ابن ماجہ کی روایت، سلط اللہ علیہ عدوًا من غیرہ، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے۔ دوستو کہیں ایسا تو نہیں بات میری سخت لگتی ہوتی، لیکن ذرا سوچنا کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو توحید میں خلل، دوسرے اتباع سنت میں، یہ دو عمل۔ تیسرا عمل جو تھا دوستو، تیسرا عمل ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرو گے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے۔ یہ تین اعمال۔ اب جہاد کی بات آئی، بہت لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ جہاد اس نے کھول کے بیان کرتے ہیں، جہاد کے 4 درجات ہیں۔ کتنے؟ 4۔ یہ سیڑھی ہے اوپر چڑھنے کے لیے۔ کیا خیال ہے مسجد کے چھت پر جانے کے لیے سیڑھی بنی ہے؟ بولو دوستو، ہے نا؟ پکی سیڑھی ہے کہ اسٹیل اور لوہے کی لگی ہے؟ ہمارے ماشاء نہیں تھے وہ ماشاءاللہ کوئی ہٹا کٹا جوان چھلانگ لگائے، ایسے کیوں چڑھے؟ سیدھے اوپر چھلانگ لگائے۔ کیا گھر ہے؟ گرے گا، نیچے آئے گا، ہاتھ بھی گیا، پیر بھی گیا، دانت بھی گیا، وہ سب ستیاناش ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ سمجھو دوستو، بہت بڑی غلطی کی۔ اس سیڑھی پر چڑھنے کے لیے جو سنت اللہ ہے، جو ایک طریقہ ہے چڑھنے کا، جو دنیا کا شریعت کا بھی ہے، اسلام کا بھی ہے اور دنیاوی قانون بھی ہے، سیڑھی پر چڑھنا ہے تو کیا خیال ہے بھائی؟ پہلے پر اوپر، دوسرے پر، پھر آخر تک جائیں گے تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ بھی جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، ہاتھ بھی درست ہوگا، پیر بھی۔ لیکن ماشاءاللہ یہ چھلانگ لگائیں اور پورے لوگ پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں، ہم ایک منٹ میں پہنچ جائیں گے وہاں تک۔ چھلانگ لگائے اوپر تک نہ پہنچے لیکن نیچے ہی جا گئے، وہ سارا کریا کرم خراب ہو گیا، ہاتھ میں سر ٹوٹ کے برابر ہو گئے۔ کیوں؟ سیڑھی پر آپ نے چڑھنے کا راستہ جو اسلام ایک طریقہ تھا، اس پہلی دوسری تیسری، آپ نے اس کو چھوڑ کر کے سیدھا کہاں پہنچ گیا؟ جہاد۔ امام ابن قیم جن کو امام اہل حدیث کہا جا سکتا ہے، امام السلفیہ کہا جا سکتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، کبھی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد آپ مطالعہ کریں۔ اور جہاد، سب سے پہلے جہاد نفس، جہاد بالعلم، سمجھئے نا؟ جہاد بالعلم اس طرح سے کرتے کرتے ایک آخری جہاد آتا ہے، انسان جہاں تلوار کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ دوستو سب سے پہلے جہاد 3 جو ہیں ان کو عمل کرو، انشاءاللہ وہ آخری جہاد اللہ تعالیٰ خود آسان کر دے گا۔
لیکن ہم اپنے نفس سے، سب سے پہلا جہاد اپنے نفس سے جہاد کرو دوستو۔ ہم اپنے نفس سے، دشمن سے جہاد کرنے کے لیے تو کود پڑتے ہیں، لیکن پہلا جہاد جو اپنے نفس سے جہاد ہے، وہ جہاد ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سب سے پہلا جہاد کون ہے دوستو؟ حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع میرا کا میدان۔ فضالہ ابن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالمسلم، لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور یہ سوال کن سے ہو رہا تھا؟ جس میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، 1,40,000 صحابہ کرام تھے، عشرے مبشرہ تھے، وہ صحابہ تھے جنہوں نے ساری زندگی جہاد کی تھی، وہ حضرات بھی تھے جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹوں کو شہادت تک وہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ سارے اعلیٰ درجے کے لوگ موجود تھے، ہجرت کیا، جہاد کیا، سب کچھ دین کے خاطر۔ انہی سے اللہ سے فرماتے ہیں الا اخبرکم بالمسلم، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مسلمان کا بندہ ہے۔ اللہ، صحابہ کرام سوتے ہیں، اتنا سب کچھ کا ڈالے، ابھی بھی کوئی اور مسلمان بننا ہے جو اللہ سے سوال کر لے، پریشان۔ اللہ رسول بتائیے مسلمان کون ہے؟ وہ اسے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، پورے مسلمان اس وقت بنو گے جب اپنے ہاتھ اور اپنے زبان کے شر سے دنیا کے سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھو گے۔ اللہ اکبر۔ کیا خیال ہے؟ آج غیروں سے زیادہ ہمارا مسلمان بھائی سے تنگ ہے۔ کہاں گیا ہمارا اسلام؟ ہم کہاں ہیں مسلمان؟ تو عالم میں کن تو مومنین۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، دوسرا سوال الا اخبرکم بالمؤمن، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مومن کب بنو گے؟ مومن کب بنو گے بتاؤ؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا المؤمن من امن الناس ومائته، مومن وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے کردار کے شر سے دنیا کے سارے لوگوں کو امان محفوظ رکھے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو ستائے نہیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ امن امان ایمان امن والا۔ نمبر 3 الا اخبرکم بالمہاجر، تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہے؟ آج ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک ہجرت بڑا بہت سوال ہے، ہجرت۔ ارے پہلے ہجرت کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے یہی سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ الا اخبرکم بالمہاجر، لوگوں میں بتاؤں کہ مہاجر کون ہے سب سے بڑا؟ بہت سارے مہاجرین ہیں، مکے سے مدینہ کی سالت میں پہنچے ہیں، اپنے اولاد، اپنی بیوی، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، دنیا کی ساری دولت زندگی بھر کی سب چھوڑ کے جانا پڑا ہے۔ کتنے صحابہ تھے جو ننگے پیر پہنچے تھے؟ ایسے مہاجرین موجود ہیں، اور اللہ سے انہی سے پوچھتے ہیں الا اخبرکم بالمہاجر، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مہاجر کب بنو گے؟ اصلی مہاجر کون ہے؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ رسول ہم نے تو ہجرت جو سب جگہ کر لیا، اب سب سے بڑی ہجرت کیا ہے بتاؤ، وہ بھی ہم کریں گے۔ اللہ سے فرمایا المہاجر من حجر السوء یا ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ تم برائیوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں پر آ جاؤ۔ کتنے ہجرت کرنے والے موجود ہیں؟ رمضان میں نماز پڑھا اور پھر 11 مہینے کے لیے چھٹی کرے، اگلے رمضان تک اب نماز نہیں پڑھنا ہے۔ رمضان میں تلاوت کی، اب اگلے رمضان تک تلاوت کے لیے قرآن نہیں کھلے گا۔ ذرا سوچو دوستو، مہاجر المہاجر من حجر السوء یا من کرہ ما کرہ ربک، مہاجر وہ، اصلی مہاجر وہ ہے، سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو انسان اپنے رب کی، نبی کی نافرمانی اور برائی حرام پردہ ناجائز چیزوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں پر آ جائے۔ ہجرت کے معنی آجا وہاجرون ہجرت جمیلہ، ہجرت کے معنی ہے چھوڑ دینا۔ تو سب سے بڑی ہجرت وطن چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانا نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے ہجرت یہ ہے کہ
کہتا ہے، آنکھیں کہتی، دل کہتا ہے اس کو دیکھ لو۔ رب کہتا ہے تو ابصار کو اپنی نگاہیں نیچی کر۔ رب کے ڈر سے نگاہیں نیچی کر لینا اور دیکھنے سے بعد آ جانا، گناہ سے بچ جانا، یہی اللہ کو سب سے بڑی ہجرت یہ ہے جس کی 24 گھنٹے ضرورت پڑتی ہے۔ دوستو یہ ہے سب سے بڑی ہجرت۔ پھر چوتھی چیز آج فرمایا الا اخبرکم بالمجاہد، بتاؤں کہ سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آج فرمایا المجاہد المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنی نفس سے جہاد کر کے اپنی نفس کو شریعت کا تابع بنائے۔ کیا خیال ہے کتنے لوگ اپنے نفس سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دشمن سے جہاد سب سے آخری چیز ہے، یہاں سب سے پہلے جہاد یہ ہے۔ ہم یہ سارے جہاد چھوڑ دیے، بس ایک جہاد ہمیں یاد رہ گیا۔ میرے بھائی سیڑھیاں ہیں اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے نفس سے اور اپنے علم سے جہاد کرنا۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد کا مطلب ہے دین کو غالب کرنا، اور جب تک اپنے نفس سے جہاد نہیں کریں گے آپ کے عمل میں اسلام غالب نہیں آئے گا، آپ کے گھر میں اسلام غالب نہیں آئے گا، آپ کے بچوں میں اسلام غالب نہیں آئے گا۔ تو اس جہاد کو ذرا پہلے آپ کریں اپنے نفس سے۔ اور دوسرا جہاد کیا ہے دوستو؟ بہت عالیشان، اپنی زبان سے جہاد کرنا۔ جہاد باللسان، کس سے؟ جہاد باللسان۔ جہاد باللسان کیا ہے؟ اپنی نفس سے، اپنے زبان سے جہاد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے زبان سے جہاد کرنے کے لیے کیا کریں گے بھائی؟ زبان دکھائیں گے، زبان دکھائیں گے۔ زبان دکھانے جہاد نہیں ہوگا، یعنی سامنے اسلام کی حمایت میں، رسول کی حمایت میں، اسلام کی حمایت میں، رسول کی حمایت میں، اسلام کو غلبہ کرنے کے لیے آپ کتاب و سنت کے ایسے دلائل سامنے والوں کو دے کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے اور اسلامی تعلیمات اور دلائل غالب آ جائیں۔ یہ ہے اصل میں زبان سے جہاد۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاء فی مسجد ھذا، من جاء فی مسجد ھذا، جو میری اس مسجد میں آیا، اور آنے کا مقصد کیا ہے؟ لم یاتہ الا لخیر یتعلمہ اور یعلمہ، میرے مسجد میں آیا اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں آنے کے بعد دین سیکھتا ہے یا دین سکھاتا ہے، کتاب و سنت کا علم سیکھتا ہے یا کتاب و سنت کو سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا من جاء فی مسجد ھذا لم یاتہ الا بخیر یعلمہ او یتعلمہ، جو میرا امتی مسجد میں آیا، اور آنے کا مقصد نماز کو تو ہوتا ہی ہے، لیکن نماز کے علاوہ ایک بڑا مقصد یہ ہے یہاں دین سیکھے یا دین سکھائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے دوستو جب مدرسے الگ نہیں ہوتے تھے، مسجد ہی مدرسہ اور مسجد ہی نماز کی جگہ، مسجد ہی دین سیکھنے کے لیے یہی مسجد ہوا کرتی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری مسجد میں جو آتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے یا علم حاصل کرانے، علم سکھانے کے لیے، آپ نے فرمایا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جب دین سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ قرآن پاک سورۃ توبہ کی آیت، جب کچھ سارے لوگ جہاد میں جانے لگے تو اللہ نے منع کیا، سارے لوگوں کو جہاد میں نہیں جانا چاہیے تھا، کچھ لوگ جہاد میں جائیں اور کچھ لوگ یہاں مدینے میں رہ کر کے جہاں تلوار سے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے، تلوار سے پہلے زبان سے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جہاد کب کرے گا؟ جب انسان کے پاس ہتھیار ہو۔ ہتھیار کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول۔ اسی لیے سنن ترمذی کے روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی
طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ہمارا جو امتی اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، کتاب و سنت کو سیکھنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے حتیٰ یرجع، جب تک واپس نہ آ جائے. اللہ اکبر. انسان کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر باہر جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے یا کہیں دور دراز کا سفر کرتا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا جب تک واپس نہ آ جائے. غور سے سننا، حتیٰ یرجع. عربی میں حتیٰ کہتے ہیں انتہا کو. اس کی انتہا کیا ہے؟ سیکھ کر کے واپس آنا. جب تک سیکھ کر کے واپس نہیں آتا تب تک اللہ تعالیٰ کے راہ میں وہ جہاد کر رہا ہے. یہاں علامہ حسین رحمت اللہ علیہ اور بعض ہمارے مشائخ نے بڑی عجیب سے بات کہی. کہا کہ جہاد کے برابر ثواب تب تک مل رہا ہے جب تک وہ دین سیکھنے کے لیے گیا ہے. حتیٰ جائے. اور جب واپس لوٹ کر کے آیا اور منبر و محراب اور اسٹیج کے ذریعے اب اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. نبی کو کسی نے اعتراض کیا، اس سے دلائل کے ذریعے اس کو شکست دے رہا ہے. کوئی منکر کر رہا ہے، اپنے زبان کے ذریعے اس کو مٹا رہا ہے، اس کو روک رہا ہے. محلے کے کتنے منکرات، کتنی برائیاں انسان والد کے وعد و نصیحت سے اصلاح کر لیتا ہے. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا حتیٰ یرجع. جہاد کے برابر ثواب تب مل رہا تھا جب تک دین سیکھ رہا تھا، اور جب واپس آ گیا اور سکھانے لگتا ہے تو اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کیوں دوستو؟ حسان بن ثابت کا نام تو سنا ہے نا؟ کون تھے بیٹے حسان بن ثابت؟ کون بتائے گا؟ کوئی نام سنا ہے کہیں؟ شاعر رسول. آپ نے کیا سمجھا ہے؟ سب سے بڑی غلطی ہوئی ہم جہاد کے لیے اڑنے لگے، اڑ کر کے جا رہے ہیں اور 3 سینے چھوڑ دیے. ایک سینہ چھوڑنے سے پیر ٹوٹ جاتا ہے تو 3 سینے چھوڑ دینے کے بعد کیا ایسے آپ کا پیر محفوظ رہے گا؟ کبھی محفوظ نہیں. دوستو 3 اسٹیپ بائی اسٹیپ، 1 2 3 چوتھا آخری ہے، اس کا انتظار کرو. ابھی پہلے 3 جہاد کرو، شمال سے جہاد. اللہ اکبر. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ، ان اللہ وملائکتہ، اللہ اس کے فرشتے، سمندر کے تہ میں رہنے والی مچھلیاں، کائنات کی ساری چیزیں، ذرے ذرے، بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں، اللہ نے آسمان 7ویں آسمان سے لے کر کے 7 زمین میں جتنی مخلوقات بسنے والی ہیں، اللہ نے سب کو حکم دے دیا ہے کہ جو عالم دین سیکھنے کے بعد لوگوں کو اپنے زبان سے، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. 7ویں آسمان، 7 آسمانوں سے لے کر کے 7 زمین اور ان کے درمیان میں بسنے والی ساری مخلوقات کو حکم دیا ایسے انسان کے گھر میں سب لوگ ہر وقت دعائے مغفرت کیا کریں. اللہ اکبر. آپ اپنی اولاد کے بارے میں کبھی سوچیں؟ علم سیکھیں اور پرکھ کر کے آئے، پھر ذرا دیکھیں کتنا بڑا کام ہوتا ہے. یہ تو ہے میرے دوستو. یہ دوسری حدیث جو بڑی اہم ہے وہ بھی یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب و سنت کا مطالعہ کریں. ایک عالم کو چراغ کی مثال دیا گیا. چراغ روشنی پھیلائے، اور یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عالم اپنے علم سے فائدہ نہیں پہنچاتا تو سب سے بڑا قیامت کے دن حشر کے میدان میں نقصان و خسارہ اٹھانے والا وہی شخص ہوگا. دوستو دعا کرو ہمیں یہ جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حسان بن ثابت کے بارے میں بتا رہا تھا. حسان بن ثابت، کچھ لوگ آئے اللہ رسول کے پاس، بڑے سے اللہ کے رسول ہم آپ سے گفتگو کریں گے لیکن ساری گفتگو کس میں ہوگی؟ اشعار میں ہوگی. اس آدمی سمجھ رہے تھے کہ تو اشعار جانتے نہیں سکتے. وما علمناه الشعر وما
ہم نے اپنے نبی کو شاعر سے اشعار پر کہنا سکھایا ہی نہیں، اسی لیے کہ کوئی جاہلیت کے کسی شاعر کا کلام تو اللہ سے پڑھنے لگے تو غلطی ہو گئی، ابو بکر نے اللہ سے ایسا ہی ایسا ہے تو اللہ سے نے فوراً قبول کر لیا، تو ابو بکر نے کہا سبحان اللہ، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کو شاعر نہیں بنایا۔ تو ان آنے والے مشرکوں نے بہترین موقع تراشا کہ ہم گفتگو کریں گے کس سے؟ اشعار میں۔ اللہ سے شروع کرو، اللہ نے فرمایا حسان میں تو اشعار نہیں جانتا، تم آ جاؤ میدان میں۔ ادھر سینکڑوں کی تعداد میں یہاں کون سے جہاد ہو رہا تھا، کون سا مقابلہ ہو رہا تھا؟ اپنی زبان سے، لیکن کتنا اونچا مقام ترا دیکھو، یہاں بیٹھ گئے بلال نے حسان نے کہا شروع کرو۔ جب حسان نے جواب دینا شروع کیا دشمنوں کا اشعار میں، تو اللہ سے فرمایا اللہم ایدہ جبرائیل جبرائیل، اللہ یہ اکیلا ہے بس سینکڑوں ہیں، اللہ اس کی مدد جبرائیل امین کے ذریعے کرتے ہیں۔ پتہ چل گیا جہاں زبان سے جہاد کا، جہاں میدان جنگ میں جہاں جہاد میں سنان ہوتا ہے وہاں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آتے ہیں، وہیں جب زبانی جہاد شروع ہوتا ہے تو وہاں بھی جبرائیل امین آ جاتے ہیں۔ اللہم ایدہ بجبرائیل، اللہ یہ تنہا میرا امتی ہے، آج کفر و اسلام کا مقابلہ اشعار میں اللہ ایسی مدد فرما کہ سارے شاعر کو شکست دے دے۔ ادھر سینکڑوں ہیں، ادھر اکیلے جبرائیل حسان بن ثابت مقابلہ کر رہے تھے، کچھ دیر مقابلہ کیے، ایک کا جواب دیا، دو کا دیا، سب تکنے لگے ہو تو اللہ سے فرمایا جبرائیل اوجو، جبرائیل تیر چلاؤ اپنا، تیر کس سے؟ اپنی زبان کا تیر، یعنی کیا مطلب؟ اپنے زبان سے اشعار پڑھو، گھبراؤ نہیں، فَإِنَّ مَعَ جبرائیل، اکیلے نہیں ہو، اللہ نے تیری مدد کے لیے ایسے موقع پر جہاں زبان سے جہاد کر رہا ہے تیری مدد کے لیے تیرے بازو میں جبرائیل امین کو کھڑا کر دیا۔ اللہ فرشتوں کی ذریعے مدد کرتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم اسلام کے بتائے اصول کے مطابق اسلام کی حفاظت کرنا چاہیں، دین کی حفاظت کرنا چاہیں، اور جہاں اصول اور ضوابط ہم چھوڑیں گے تو وہی حشر ہوگا، سیڑھی پر چڑھنے کے لیے چھلانگ لگاؤ گے تو نیچے آ گئے، ہاتھ بھی ٹوٹا، پیر بھی ٹوٹا اور صحت بھی برباد ہو گئی۔ دوستو ایک نظام ہے، نبی علیہ السلام ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مسجد نبوی میں باقاعدہ ایسے اسٹیج لگاتے تھے آج کی اسلام میں، اور سب لوگ سامنے رہتے تھے، حسان کھڑے ہو جاؤ، جواب دو ان کا، مشرکین کا، بت پرستوں کا جواب دو، اور بیان کیا فرمایا؟ حسان اجب انی، اج حسان میری طرف سے اس کا جواب دو۔ اس زبان سے جہاد تھا، کتاب و سنت کا علم ہو، حقیقت کیا ہے، الزام کیا لگایا جا رہا ہے، ہم سب اس سے پہلے دلائل کے ذریعے اس کو، علم کے ذریعے اس کو ہم کی رہنما کریں۔ آپ نے فرمایا بلال حسان تم اپنے زبان سے اشعار کہو، اللہ کی قسم تمہارے یہ اشعار جو ہیں تیر کے ذریعے اتنا ان کو زخم جو لگ رہا لگتا اس سے کہیں زیادہ ان کے دل کو تو کس سے ہو رہا ہے؟ تمہارے اشعار کے ذریعے۔ کیوں؟ کسی نے کہا جراحات السلام لہرتیام ولا یلدام ماجرح اللسان، انسان کے ہاتھ پیر کبھی کٹا تو ٹانکے لگ جاتے ہیں، چند دنوں کے بعد سب صحیح ہو جاتا ہے، لیکن دل میں جو زبان کے تیر سے زخم پہنچتا ہے مرتے دم تک انسان اس کو بھولتا نہیں۔ تو دوستو ہمیں کہیں گے سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا حصہ ہے، ہم کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کریں، اور جب کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کریں گے تو ہمیں زبان سے، ہم اپنی زبان سے اسلام کی حمایت، نبی کی حمایت، اسلام کی تائید، پتہ نہیں کتنے سربلندی کی باتیں کریں گے، اور یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی کرے گا۔ جو اللہ جبرائیل امین کو اس وقت مدد کے لیے بھیجا تھا، میدان بدر میں بھیجا جب تلوار سے جہاد ہو رہا تھا، اور مدینے میں بھیجا جب زبان سے جہاد حسان کر
رہے تھے تو انشاءاللہ فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتارت کر کے ربی وہ اللہ وہی ہے فرشتے اس کے پاس موجود ہیں وما یعلم جنود ربک الا هو ذرا حاصل کرو دلائل اکٹھا کرو کتاب و سنت سیکھو اس فتن دور میں ہماری مدد ویسے ہی اللہ کرے گا جیسے اس وقت کے مسلمانوں نے کیا ہے لیکن مشکل ہے ہم یہ رسول و قوام طرح کر چکے ہیں میرے بھائی میرے خیال سے بات لمبی ہو گئی ہم چند منٹ میں بات کو ختم کر دیتے ہیں بہت ساری باتیں رہ گئی ٹھیک بات چل رہی تھی متا نصر اللہ ٹھیک ہے نا بیٹے مدد کب آئے گی اللہ نے فرمایا یہ 3 اعمال کر لو پہلے کہ تم پکے کیا بن جاؤ موحد بن جاؤ نمبر 2 متبع سنت بن جاؤ نمبر 3 تم اپنے نفس سے جہاد کر کے پہلے مسلمان بننے کی کوشش کرو علم حاصل کر کے پہلے کتاب و سنت کے دلائل اکٹھا کرو وہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا اور میرے بھائیوں اب آگے اللہ کا جب تم یہ سب کر لو گے تو جنت میں کیا کیا ملا محل ملے گناہوں کی مغفرت ہوئی بڑے درجات ملے آگے نصر من اللہ و فتح قریب یہ تینوں عمل کر لو گے پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد بھی تم پر نازل ہوگی یہ 3 اعمال کریں کتاب و سنت کا علم حاصل کریں اپنے نفس سے جہاد کریں اپنے نفس سے جہاد کریں ادخلوا فی السلم کافہ ہمارے ساتھیوں کو برا لگے گا کیا کہہ رہے میڈم کہتی یہ نہیں چاہیے ابھی آج جمعہ پڑھانے کے جا رہا تھا تو ایک صاحب بالکل ایسے کیا ہوا سارا مسئلہ میڈم کا ہے جب میڈم سے جہاد کر کے داڑھی نہیں رکھ سکتے تو میرے بھائی کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کون سے جہاد کریں گے فجر سوئیں گے نا بستر آپ کہاں ہے جب سو گئے ایسے سو گئے الصلاۃ خیر من النوم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جاتا ہے نفس کہتا سو نماز تو بعد میں پڑھ لوں گی جب بستر پر رات کو سونے کے باوجود حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اپنے نفس سے جہاد کر کے مسجد میں نہیں آ سکتے تو تم اور کیا دین کی خدمت کرو گے دوستو ذرا سوچو قدم قدم پر نفس سے جہاد ہے نا نفس سے جہاد ہے زبان سے جہاد ہے آج ہمارے کتنی کمزوریاں ہیں پتہ نہیں کتنی رکاوٹیں آج تو بس سے بتا دیں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یعلم مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اللہ رسول فرمایا من سرہ ان یعلم کیف منزلتہ عند اللہ فلینظر کیف منزلۃ اللہ عنده اللہ رسول فرمایا اگر تم کو اپنی ویلو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم کرنا ہے کہ ہماری کیا قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری کیا ویلو ہے تو پہلے تم دیکھ لو کہ اللہ کی ویلو اور کتاب و سنت اور مسلم کی سنت کی ویلو تمہارے نزدیک کیا ہے جب بزنس دنیا کے کاروبار قرآن کہتا ہے فَأَذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے نبی اگر سود سے بات نہیں آتے تو اسے کہہ دو سود دینے والوں اب تمہاری جنگ کسی انسان سے نہیں ہے تمہاری جنگ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے شروع ہو گئی ہے اب ذرا سوچو جب بزنس تجارت دنیا بیوی کی محبت اولاد کی محبت مال کی محبت یہ ساری چیزوں کی محبتیں دین کی محبت پر غالب ہے تو پتا چل گیا سب سے 3rd کلاس درجہ ہم نے کس کو دیا دین کو تو اللہ سے فرمایا پھر اپنی منزل اپنا مقام بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سوچ لو اس کے دین کی جو ویلو ہوگی تمہارے دل میں وہی ویلو تمہاری اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگی ثم رددناہ اسفل سافلین دوستو پھر ہم کہیں گے آپ لوگوں سے گزارش کریں گے آپ نے سب سن لیا آخر میں اللہ نے کیا بیان فرمایا اگر یہ سب تم نے کیا تو نصر من اللہ و فتح قریب اے نبی اب ان کو سنائیں اب اللہ کی نظر بالکل تمہارے قریب ہے متا نصر اللہ کا جواب مل گیا الا ان نصر اللہ قریب اب اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے وبشر المؤمنین اے نبی اب ان ایمان والوں کو بشارت سنا دیں خوشخبری سنا دیں کہ اللہ رب العالمین
تمہارے فتح بھی دیکھو، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد بھی ہوگی، وہ فتح قریب، اور تمہیں کامیابی اور فتح بھی نصیب ہوگی دشمن کے مقابلے میں۔ ہم یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر سوچتے ہیں بتا، کہتے نہیں نہیں اتنی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حالت ہے، حکم ہوتا ہے کہ بندہ نام ہے عمل دے، مدد کرتا ہے اللہ، لیکن مدد کے مستحق ہم بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، پڑھو آگے، صبر ہم نہیں کریں گے، نماز کی پابندی ہم نہیں کریں، اللہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اس لیے مدد نہیں کرتا تم بے نمازی ہو گئے اور نہ صبرے بنے، ساری مصیبت تو ہم نے ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھتا جب تک کہ تم نے کوئی غلط نہ کیا۔ جب اتنی نماز میں روزے میں اتنی نافرمانیاں ہوگی تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسے ہمارا مدد کرے؟ لیکن اسی فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو مدد کر سکتے ہیں اپنی کتار اندر کتار ابھی بھی ہم اگر واقعی ایمان والا ہو جائے، توحید، اتباع سنت، شرک سے اجتناب، محرمات سے بدعات سے اجتناب، اور ہم اپنے منکرات اور محرمات سے اجتناب کریں اور اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بحسن ما كانوا يعملون۔ یہ سورۃ نحل کی آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے، یاد رکھنا، جو کچھ ہم آپ نے سنا اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، تم میں سے جو بھی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کر کے پابندی کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ایمان کے بعد اگر عمل صالح کی پابندی کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا ہی میں اس کو بڑی پاکیزہ، بارانہ، خوشحال، عزت کی زندگی ہم دنیا ہی میں عطا کر دیں گے۔ ہم تو مائل رکھنا کوئی شائع نہیں، اللہ دے رہا آگے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِحَسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا میں بارانہ، خوشحال، عزت کی، قوت کی زندگی عطا کر دیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کا اور ایمان کا بڑا بدلہ تو مرنے کے بعد جنت میں دیں گے۔ تو دوستو، ایمان اور عمل صالح کا بدلہ اللہ دنیا میں عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی بڑا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آکے پھر کہیں انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ گزارا